یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے پہلے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ماہپارہ کی روح اس طرح معاملے کو بگاڑ کر میرے لیے مشکلات پیدا کر دے گی۔ میں اس لیے سخت پریشان تھا، مگر عمل کا ورد اب بھی جاری تھا۔ میرے 4 ملازم پولیس اسٹیشن قتل کی اطلاع دینے جا چکے تھے۔ اب کسی بھی وقت پولیس وہاں پہنچ سکتی تھی۔ جس طرح ماہپارہ نے مجھے اور میرے ملازمین کو فریب نظر میں مبتلا کر دیا تھا، اسی طرح وہ پولیس والوں کو بھی فریب نظر کا شکار بنا سکتی تھی۔ ایسی صورت میں پولیس کا سلوک میرے ساتھ کیا ہوتا، یہ ظاہر تھا۔ وہ مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیتے اور پولیس اسٹیشن لے جاتے۔ یوں مجھے اپنا عمل ختم کرنا پڑتا، جس کے لیے ضروری تھا کہ میں حصار سے باہر نہ آؤں۔ حصار سے نکلتے ہی میرا عمل باطل ہو جاتا۔ میں نے اس وقت خود کو بہت مجبور اور بے بس محسوس کیا۔ عمل کی پہلی ہی شب مجھ پر بہت گراں گزر رہی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ عمل پورا ہونے کے بعد میں ماہپارہ کے چنگل سے نکل جاؤں گا، جیسا کہ اس نے خود کہا تھا کہ اس نے اسی لیے پہلی ہی رات بھرپور حملہ کیا تھا، ایسا حملہ جس کا کوئی توڑ میرے پاس نہیں تھا۔ عمل شروع کیے ابھی مجھے بمشکل پون گھنٹہ ہوا تھا۔ ابھی صبح بہت دور تھی۔ صبح کی اذان ہونے سے پہلے مجھے کسی سے کلام نہیں کرنا تھا۔ عمل ترک ہونے کا مطلب میری یقینی موت تھی، کیونکہ ایک دن اسی طرح ضائع ہو جاتا اور میں 40 دن کی مدت میں عمل پورا نہ کر سکتا تھا۔ ایک طرف تو گردن کی شدید تکلیف، دوسری طرف عمل کا ورد اور تیسری جانب ماہپارہ کا جال، اور میں اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کروں تو کیا کروں۔ ماہپارہ کی لاش اب تک میرے سامنے میرے سائے کے قدموں میں پڑی تھی۔ خنجر اسی طرح دستے تک اس کے سینے میں پیوست تھا اور فرش پر خون پھیلا ہوا تھا۔ ارشاد علی کی جی میں جانے کیا آئی کہ میری خوابگاہ سے نکل گیا، ساتھ ہی ملازم کو بھی وہاں سے لے گیا۔ پھر میں نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرنے کی آواز سنی۔ نہ جانے اس نے کیا سوچا تھا۔ ان دونوں ملازمین کے کمرے سے باہر جاتے ہی ماہپارہ کے قہقہے سے ایک بار پھر کمرہ گونج اٹھا۔ لاش غائب ہو گئی اور اس کا ہیولہ پھر میرے سائے کے قریب دیوار پر نظر آنے لگا۔ اس نے مجھے مخاطب کیا، شیخ، میری مرضی اور خواہش کے مطابق تمہارا عمل باطل ہونے والا ہے۔ کچھ دیر جاتے ہی کہ پولیس یہاں پہنچ جائے گی اور تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گی، اور اس طرح تم اپنا عمل پورا نہ کر سکو گے۔ دیکھ لو کہ پہلی ہی رات میں نے تمہیں شکست دے دی۔ اب پولیس کی آمد کا انتظار کرو، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ جیسے ہی پولیس تمہاری خوابگاہ میں داخل ہوگی، میں پھر لاش بن جاؤں گی۔ ہاں، ایک شرط ہے، اگر تم میری شرط مان لو تو میں اب بھی بگڑے ہوئے حالات پر قابو پا سکتی ہوں۔ جواب دو شیخ، کیا تمہیں شرط سننے اور اسے ماننے پر آمادہ ہو؟ اس طرح تم یقینی موت سے بچ جاؤ گے۔ یہ بھی اس کا فریب تھا۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بعد مجھے عمل کا ورد ترک کرنا پڑتا، اس لیے میں چپ رہا۔ سنو، میں جانتی ہوں کہ تم اس عالم میں کلام نہیں کر سکتے، تو اگر میری شرط اور سننے اور ماننے پر تیار ہو تو اپنی گردن اقرار میں ہلا دو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ ماہپارہ نے کہا، وہ میری دشمن تھی اور دشمن سے کسی بھلائی کی توقع کرنا حماقت کے سوا کچھ اور نہیں۔ اگر وہ بگڑے ہوئے معاملات کو سنبھالنا ہی چاہتی تو یہ ہنگامہ کیوں کھڑا کرتی؟ یقیناً وہ اس طرح مجھ پر کوئی نیا حربہ آزمانا چاہتی تھی۔ میں نے عمل کا ورد کرتے ہوئے سوچا اور بدستور خاموش رہا۔ میں نے گردن بھی اقرار میں نہیں ہلائی۔
میں سمجھ گئی تم مرنا ہی چاہتے ہو، ورنہ گردن ہلا کر اقرار کر لیتے۔ ماں پارا کسی ناگن کی طرح پھنکاری۔ ٹھیک ہے، نہ سنو میری شرط اور موت کو گلے پر لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہاری قسمت ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہی، پھر میرے بولنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ مان میری سماعت میں بھاری قدموں کی آواز ٹکرائی۔ میں سمجھ گیا پولیس میرے گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ ماپارا ایک بار پھر لاش بن گئی۔ قدموں کی دھمک دروازے کے قریب آ گئی اور پھر دروازہ دھڑدھڑایا جانے لگا۔ دروازہ کھولو، پولیس، کسی نے چیخ کر کہا۔ اس سے میں تو باہر سے تالا پڑا ہوا ہے۔ باہر سے ہی کسی کی آواز آئی، اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ کسی نے سوال کیا۔ ارشاد علی کے پاس۔ میں نے اپنے ملازم کی آواز سنی۔ وہ کہاں ہے؟ اور دریافت کیا گیا۔ ہم اسے اور رحمت کو یہیں چھوڑ کر گئے تھے، وہ دونوں جانے کہاں غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، ملازم نے جواب دیا۔ انہیں تلاش کرو، کوٹھی ہی میں کہیں چھپے ہوں گے، اس قتل میں وہ بھی ملبوس معلوم ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوٹھی میں نہیں ہیں اور فرار ہو چکے ہیں تو یقیناً مجرم ہیں۔ کچھ دیر اور گزر گئی۔ اس دوران میں باہر سے پولیس والوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر جو ملازم ارشاد علی کو تلاش کرنے گئے تھے انہیں واپس آ کر بتایا کہ ارشاد علی اور احمد کوٹھی میں کہیں نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں کمرے کا تالا توڑ کر ہی ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں، کسی پولیس والے نے مشورہ دیا۔ پھر ذرا دیر بعد ہی قفل پر ضربے پڑنے کی آوازیں آنے لگیں اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ ارشاد علی نے اپنی سی کوشش کر لی تھی کہ پولیس مجھ تک نہ پہنچ سکے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ پولیس تالا توڑ کر بھی اندر داخل ہو سکتی ہے۔ قفل توڑنے کے لیے جو ضربیں لگائی جا رہی تھیں وہ ضربیں جیسے براہ راست میری روح پر پڑ رہی تھیں۔ اب کسی بھی لمحے قفل ٹوٹ جاتا اور پھر پولیس اندر آ جاتی۔ اس کے بعد کیا ہوتا، یہ سوچنا بھی میرے لیے سوہانے روح تھا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے اور میں بے بس ہوں۔ اس خطرناک عورت نے مر کے بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کا انتقام واقعی بہت بھیانک تھا۔ کاش میں نے اس کی آرزو نہ کی ہوتی، اس کے حصول کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا ہوتا، مگر اب یہ سب کچھ سوچنا فضول تھا۔ وقت گزر چکا تھا اور گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ میری زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ اگر کسی طرح ماپارا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی اور میں حمزاد کو دوبارہ قابو میں نہ کر پاتا تو میری موت یقینی تھی۔ عمل کا ورد کرتے ہوئے میرے ذہن میں بس یہی ایک سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ اس یقینی موت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک زندگی کی بساط پر کھیلے جانے والا کھیل کچھ دیر کا تھا۔ دروازے کا قفل توڑنے کے لیے ضربیں لگائی جا رہی تھیں۔ قفل ٹوٹتے ہی پولیس والے میرے کمرے میں داخل ہو جاتے اور پھر مجھے ایک لڑکی کے قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا۔ ایسی صورت میں مجھے یقیناً حصار سے باہر آنا پڑتا اور یوں میرا عمل ناکام ہو جاتا۔ ماپارا نے میرے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ پہلے اس نے چیخ کر میرے ملازمین کو وہاں آنے پر مجبور کیا اور پھر ایک مقتول لڑکی کا روپ دھار لیا۔ اب اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب پولیس والے تالا توڑ کر میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے بھاری قدموں کی آوازیں سنی جو ابھر کر فوراً معدوم ہو گئیں۔ ہر چند کے پولیس والے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ انہیں کمرے میں ایک لاش نظر آئے گی، مگر اس کے باوجود شاید اندر آتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ یوں بھی کمرے کی فضا پراسرار تھی۔ میرے عقب میں چراغ روشن تھا اور میرا سایہ سامنے والی دیوار پر پڑ رہا تھا۔ میں بغیر پلک جھپکائے سائے کی گردن پر نظریں جمائے ہوئے زیر لب عمل پڑھنے میں مصروف تھا۔ میرے سائے کے قریب ہی فرش پر ماپارا کی لاش پڑی تھی، جس کے سینے میں خنجر پیوست تھا۔ اس کے سینے سے اب تک خون بہہ بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ کمرے میں ایک بوجھل سی خاموشی بھی پھیلی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو روح پر بوجھ محسوس ہونے لگ جائے۔
اس سے اس لڑکی کو قتل ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ بالآخر کسی نے بوجھل آواز میں خاموشی کو توڑا، جیسے سحر ٹوٹ گیا، زندگی لوٹ آئی۔ شاید ان لوگوں کی تمام تر توجہ لاش نے اپنی جانب مبذول کر لی تھی، اس لیے کسی کو میرا خیال نہیں آیا۔ ان میں سے ایک جو غالباً انسپکٹر تھا، لاش کے قریب بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ پھر وہ مڑا اور کسی کو مخاطب کیا، کیا تم لوگوں میں سے کسی نے اس لڑکی کو پہلے یہاں دیکھا ہے؟ وہ یقیناً میرے ملازمین سے مخاطب تھا۔ ادھر آؤ تم لوگ، اس کے چہرے کو غور سے دیکھو۔ نہیں صاحب، پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایک ملازم کی آواز آئی۔ تم لوگ قریب آؤ۔ آؤ نا، یہ لاش تمہیں کھا نہیں جائے گی۔ پولیس انسپکٹر کے لہجے میں سختی آ گئی۔ پھر وہ سب شاید ڈرے ڈرے سہمے آگے بڑھے اور میں نے ان کے قدموں کی چاپ سنی جو انسپکٹر کے قریب آ کر رک گئی۔ ہاں، اب غور سے دیکھو، شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ انسپکٹر نے انہیں مخاطب کیا اور ان سب کا جواب وہی تھا، یعنی یہ کہ لڑکی ان کے لیے قطعی اجنبی ہے۔ کوئی چادر لاؤ اور اس لاش پر ڈال دو، انسپکٹر نے حکم دیا۔ کمرہ میری خوابگاہ تھا، انہیں چادر وہیں مل گئی۔ میرے دو ملازم چادر لیے لاش کے قریب پہنچ گئے۔ انسپکٹر بھی اسی جگہ کھڑا تھا۔ لاش کیونکہ بالکل میرے سامنے دیوار کے قریب پڑی ہوئی تھی، اس لیے وہ سبھی مجھے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ ملازموں نے لاش پر چادر ڈال دی اور دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے حیرت زدہ چیخیں نکل گئیں۔ ماپارا کی لاش پراسرار طور پر غائب ہو چکی تھی۔ چادر اور فرش کے درمیان کچھ نہ تھا، یوں لگ رہا تھا کہ انہوں نے فرش پر چادر بچھا دی ہو۔ لمحے بھر مجھے بھی حیرت ہوئی، مگر فوراً ہی میں اس کی وجہ سمجھ گیا۔ ماپارا کی لاش کا کوئی مادی وجود نہیں تھا، وہ سب کچھ فریب نظر تھا۔ یہ لاش کہاں غائب ہو گئی؟ انسپکٹر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ابھی یہاں تو تھی۔ صاحب، یہ کوئی پراسرار چکر لگ رہا ہے۔ وہ ادھر دیکھیں، یہ شاید کوئی عمل کر رہے ہیں۔ کسی سپاہی نے اپنے انسپکٹر کی توجہ میری طرف مبذول کرانا چاہی۔ غالباً اس نے عملیات کے بارے میں کچھ سنا ہوگا۔ انسپکٹر قدم قدم چلتا ہوا میری طرف بڑھنے لگا۔ یقیناً وہ اس سلسلے میں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ میں بدستور عمل پڑھنے میں مصروف تھا۔ سنیے جناب، انسپکٹر نے مجھے مخاطب کیا اور مزید ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ اب وہ میرے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اسے چیخ کر گرتے ہوئے دیکھا۔ سپاہی اس کی طرف دوڑے اور پھر اسے اٹھانے لگے۔ کیا ہوا صاحب، کیا ہوا؟ کسی سپاہی نے اپنے آفیسر سے پوچھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نادیدہ قوت نے پیچھے دھکیل دیا ہو اور میں گر گیا۔ انسپکٹر فرش سے اٹھا ہوا خوف زدہ سی آواز میں کہنے لگا، یہ واقعی کوئی پراسرار معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ نادانستگی میں انسپکٹر میرے گرد کھینچے ہوئے نادیدہ حصار سے ٹکرا گیا تھا۔ میرا تو مشورہ ہے صاحب کہ یہاں سے چلے جائیں، کہیں ہم لوگ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ یہ آواز اس سپاہی کی تھی جس نے انسپکٹر کی توجہ میری طرف کروائی تھی۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر ان سے کچھ پوچھ گچھ اس وقت کچھ نہیں بولیں گے۔ سپاہی نے انسپکٹر کی بات کاٹ دی۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا تھا کہ عمل کرتے وقت عامل کسی سے بات نہیں کرتا۔ اگر آپ پوچھ گچھ ضروری ہی سمجھتے ہیں تو یہ کام کل صبح بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، پوچھ گچھ ضروری ہے، کیونکہ بہرحال یہ ایک لڑکی کے قتل کا معاملہ ہے، انسپکٹر معنی خیز لہجے میں بولا۔ غالباً اس نے یہ سوچا ہوگا کہ کچھ اور نہیں تو مجھ سے رقم اینٹ ہی لے گا۔ دوبارہ وہاں خود آنے کو اس نے شاید اپنی شان کے خلاف سمجھا، اس لیے میرے ملازمین سے بولا، انہیں کل صبح تھانے بھیج دینا۔ اس کے لہجے میں پولیس والوں کی سی سختی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، ضرور، میرے ایک ملازم نے جواب دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد کمرہ خالی ہو گیا۔ پولیس والوں کے ساتھ ساتھ میرے ملازم بھی وہاں سے چلے گئے اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بھیڑ گئے۔
انہوں نے کمرے میں جو پراسرار منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد شاید ان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہاں ٹھہر سکتے۔ ان لوگوں کے جاتے ہی میری روح سے جیسے کوئی بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ معاملہ اتنی جلدی نمٹ جائے گا، اور یہ کہ میں ان حالات کے باوجود اپنا عمل جاری رکھ سکوں گا۔ حالات یقیناً خطرناک نوعیت اختیار کر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے انتہائی مضبوط قوت ارادی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ماپارا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی۔ ماں نے ایک بار پھر کمرے میں ماپارا کی منحوس آواز گونج اٹھی، شیخ، تم شاید اپنی فتح پر خوشی محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس کی آواز میں چبھن تھی۔ میں اس سے زیادہ عالم برزخ سے غائب نہیں رہ سکتی، ورنہ تمہارا غرور آج ہی خاک میں ملا دیتی۔ مگر یہ نہ بھولو، ابھی یہ پہلی رات ہے، اور ابھی عمل پورا ہونے میں بہت راتیں باقی ہیں۔ تم میرے انتقام سے بچ نہیں سکتے۔ جاتے جاتے اس نے مجھے دھمکی دی، اور پھر اس کی آواز معدوم ہو گئی۔ میری نظر اس وقت تھک چکی تھی، اور میں چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے اس کے پراسرار وجود کو نہ دیکھ سکا۔ میں نے چند لمحے بعد دوبارہ اپنے سائے کی گردن پر نظر ڈالی تو وہ جا چکی تھی۔ اسی ہنگامے کے دوران میں 2 گھنٹے کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اب عمل کا دوسرا مرحلہ درپیش تھا۔ میں نے قریب رکھا ہوا شیشہ اٹھایا، پھر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے دوبارہ عمل پڑھنے لگا۔ میں نے اسی عرصے میں عمل کے بقیہ ہدایات پر توجہ دی۔ عمل پڑھتے ہوئے میں نے ایک روٹی پر ذرا سا گھی اور شکر رکھی۔ جب مزید 2 گھنٹے پورے ہو گئے تو میں نے اپنی روٹی پر عمل دم کیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے اپنی حویلی سے نکل کر کسی ایسے چوراہے تک پہنچنا تھا جو عام گزرگاہ نہ ہو۔ میں روٹی لیے ہوئے اپنے کمرے سے نکلا تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے حویلی میں میرے سوا اور کوئی نہ ہو۔ بہرحال میں آگے بڑھتا رہا، پھر صدر دروازے تک پہنچ گیا، جو خلاف توقع مجھے کھلا ہوا ملا۔ میرے ملازمین یقیناً اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ انہیں صدر دروازہ بند کرنے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ میں باہر نکلنے کے بعد دروازہ بھیڑ کر آگے بڑھ گیا۔ چٹاگام میرا دیکھا بھالا شہر تھا۔ اپنی حویلی سے نکلتے ہی میں فیصلہ کر چکا تھا کہ کدھر کا رخ کرنا ہے۔ رات کے وقت عموماً سپاہی بھی گشت پر ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے مطلوبہ چوراہے تک پہنچنے کی خاطر گلیوں کو ترجیح دی تاکہ کسی سے مدبھیڑ نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جاتے ہوئے اور واپسی میں نہ مجھے کسی سے گفتگو کرنا تھی اور نہ ہی مڑ کر دیکھنا تھا۔ ان تمام مراحل سے میں پہلے بھی ایک بار گزر چکا تھا، اس لیے میرے دل میں کوئی خوف یا وسوسہ نہیں تھا۔ میں بآسانی ایک چوراہے تک پہنچ گیا اور روٹی وہاں رکھ کر بلند آواز میں کہا، اے میرے ہمزاد، یہ تم کھا لو۔ پھر میں الٹے قدموں واپس ہوا۔ چوراہے تک پہنچنے اور دوبارہ اپنی حویلی تک واپس آتے ہوئے راستے میں مجھے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ حالانکہ جب میں نے پہلے حمزاد کا عمل کیا تھا تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس مرتبہ میرا حمزاد مجھ سے تعاون کر رہا تھا اور میرے عمل میں کوئی رکاوٹ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ میں حویلی پہنچا تو صورتحال بدستور تھی۔ میں نے وضو کر کے فجر کی نماز پڑھی کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ پھر میں لباس تبدیل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے مجھے اب نیند آ رہی تھی۔ گردن کی تکلیف اس طرح تھی، لیکن جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ درد کا حد سے گزرنا ہی دوا ہو جاتا ہے، سو میری حالت بھی ویسی ہی تھی، اور نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ پھر میں خود سے بیدار نہیں ہوا، بلکہ مجھے آواز دے کر جگانے والا میرا خادم خاص ارشاد علی تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے آنکھیں کھولتے ہوئے نیند سے بوجھل آواز میں کہا، جناب، تھانے سے ایک سپاہی آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تھانے دار صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ارشاد علی نے بتایا۔ گزشتہ شب کے گزرے ہوئے واقعات مجھے ایک ایک کر کے یاد آتے گئے اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے کہہ دو میں ابھی کچھ دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں، اور یہ کہہ کر تم میرے پاس واپس آ جانا۔ جی بہتر ہے، یہ کہہ کر ارشاد علی چلا گیا۔ اس وقت میری گردن میں ٹیس سی اٹھی اور پھر تکلیف کا احساس بڑھنے لگا۔
میں نے اپنی قوت برداشت سے کام لیتے ہوئے بمشکل منہ دھویا اور پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ارشاد علی جلد لوٹ آیا۔ جناب وہ بڑی مشکل سے گیا ہے، کہہ رہا تھا آپ کو ساتھ لے کر جائے گا، ارشاد علی نے بتایا۔ خیر اس پر لعنت پڑھو، اور بتاؤ کہ تم کب لوٹے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے اس پر بھی غصہ تھا اور اپنے بقیہ ملازمین پر بھی جو ماپارا کی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ اگر ارشاد علی میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ نہ کھولتا، میں خواہ مخواہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتا۔ غلطی اس کی تھی، مگر اس کے باوجود میرے دل میں کم از کم اس کے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ اس نے بہرحال آخری وقت تک مجھے پولیس سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس میں جتنی عقل تھی اس کے مطابق وہ عمل کرتا۔ ارشاد علی نے میرے لہجے سے یقیناً ناراضگی کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے کچھ سٹ پٹا سا گیا۔ بہرحال اسے جواب تو دینا ہی پڑا۔ صبح ہوتے ہی آ گیا تھا جناب، اس نے بتایا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ دراصل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں تو خیر میں معاف کر سکتا ہوں، مگر بقیہ ان چاروں بدماشوں کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا جنہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ میں اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولا، ان سب کا اسی وقت حساب کر دو اور یہاں سے چلتا کرو۔ میں نے گویا حکم دیا۔ گھر کے اخراجات کی مد میں ارشاد علی کے پاس کافی رقم رہتی تھی، اس لیے میں نے اسے مزید رقم دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ ادب سے سر جھکا کر جانے والا تھا کہ میں نے اسے پھر مخاطب کیا، اور سنو۔ وہ رک گیا۔ میں نے مزید کہا، ملازماؤں میں سے بھی پوچھ لو، اگر ان میں سے کوئی جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم ان کا حساب بھی صاف کر سکتے ہو۔ مزید رقم کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا، میں ابھی یہیں ہوں، اتنے میں تھانے جانے کے لیے کپڑے بدل رہا ہوں، اتنے میں تم یہ کام نمٹا لو۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں لباس تبدیل کر کے باہر نکلنے والا تھا کہ میری نگاہ فرش پر پڑی ہوئی چادر پر پڑی۔ میں نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ چادر بے داغ تھی اور فرش بھی، حالانکہ رات کو یہاں خون پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چادر ایک طرف رکھ کر میں باہر نکلا تو چاروں ملازم مجھے اس طرف آتے ہوئے دکھائی دیے، جنہیں میں نوکری سے جواب دے چکا تھا۔ ان کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ صاحب ہمیں معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ ان میں سے ایک میرے قریب آ کر گڑ گڑانے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں برس پڑا، مجھے تم ایسے نمک حراموں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ بنگال میں بڑی غربت تھی، وہاں آدمیوں کی کمی نہ تھی، یوں بھی میری کوٹھی میں عیش کر رہے تھے۔ انہیں ایسی نوکری کہیں اور نہیں مل سکتی تھی، کام برائے نام ہی تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے مجھے جانے کیا سوجی کہ میں ایک دم پلٹا۔ مجھے شاید ان کی غریبی پر ترس آ گیا تھا کہ وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ان کے قصور کو ہرگز معاف نہ کرتا۔ میں انہیں ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا اور کہا، یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اس لیے معاف کرتا ہوں۔ آئندہ تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ ان کے بجھے ہوئے چہرے کھل اٹھے، وہ مجھے دعائیں دینے لگے۔ اس وقت ارشاد علی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے بھی بتا دیا کہ میں انہیں معاف کر چکا ہوں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا اور ان سب کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میری کوٹھی سے تھانہ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں پیدل وہاں پہنچ گیا۔ تھانے دار میرا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس نے مجھے فوراً ہی اپنے کمرے میں بلایا اور اکڑا ہوا اپنی کرسی پر یوں بیٹھا تھا کہ جیسے مجھے روب میں لینا چاہتا ہو۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا اور باروب آواز میں بولا، تم خود کیوں تھانے نہیں آئے، جبکہ میں رات کو تمہارے ملازمین سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ خود تم نے بھی میرا حکم سن لیا ہوگا۔ میں سو رہا تھا، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ سو ہی رہا تھا کہ مجھے بیدار کر کے بتایا گیا۔ سو رہا تھا؟ منہ بگاڑ کر اس نے میری نقل اتاری۔ بڑی سخت آواز میں کہنے لگا، یہ تم اپنے گھر میں کیا چکر چلا رہے ہو؟ کیسا چکر؟
اب اتنے بھولے نہ بنو، صاف صاف بتاؤ وہ لاش تم نے کہاں غائب کر دی؟ کون سی لاش؟ میں نے تو کوئی لاش نہیں دیکھی، میں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ تو کیا تم مجھے اندھا سمجھتے ہو؟ تم مجھے چکر نہیں دے سکتے، سمجھے؟ میرا نام ملک فیروز دین ہے اور میں اچھے اچھوں کے قزبل نکال دیتا ہوں۔ وہ اور اینٹنے لگا۔ اگر وہاں آپ نے کسی لاش کو دیکھا تھا تو پھر وہ کہاں گئی اور آپ نے اسے اپنے قبضے میں کیوں نہیں لیا؟ تم الٹا مجھے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ سب کچھ اگل دو ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس اکڑفوں کا مقصد کیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ پولیس کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر پولیس کی دوستی اچھی نہ دشمنی۔ میں نے 130 سال کی عمر میں زندگی میں بڑے بڑے رنگ دیکھے تھے، جانے کتنی مرتبہ مجھے پولیس والوں سے سابقہ پڑا تھا۔ کسی شخص نے چڑھ کر ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ وہ اسے کسی بھی جھوٹے سچے مقدمے میں لاد دیں۔ تجربات کی دھوپ میں تپ کر مجھ پر یہ آگاہی آ چکی تھی کہ آدمی کو وقت دیکھ کر چلنا چاہیے، ورنہ زندگی اسے بہت رلاتی ہے۔ پراسرار قوتوں کا مالک ہونے کے بعد ایسے مواقع میری زندگی میں کم ہی آئے تھے کہ میں نے مصالحت کی ہو، مگر اب صورتحال بدل چکی تھی۔ مجھے بہرحال 40 دن کی مہلت درکار تھی۔ میں اس عرصے میں کسی بھی قسم کے غیر ذمہ داری کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر تھانے دار مجھے کسی بھی چکر میں پھانس کر 2 یا 1 دن کے لیے حوالات میں بند کر دیتا تو میرے سارے خواب بکھر جاتے۔ میرے خیال میں اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں یہ ساری باتیں میں نے سوچ لیں اور مجھے اس پر جو غصہ آ رہا تھا اسے دبا لیا۔ مجھے حالات سے بہرحال صلح کرنی تھی۔ وقت ٹل جانے کے بعد میں اس کے سارے قزبل نکال دیتا۔ تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ تھانے دار کے لہجے میں اور سختی آ گئی۔ کیا عرض کروں جناب، میں بے حد نرمی سے بولا۔ میری یہ مجال کہاں جو حضور سے بحث کر سکوں۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ میرا بدلا ہوا رویہ یقیناً اس کے لیے عجیب ہوگا۔ اس نے کہا، ابھی تو تم بڑے فن خواں بن رہے تھے۔ میں تو خادم ہوں سرکار کا۔ میں ایک سیڑھی اور نیچے اتر آیا۔ خادم ہوں؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑا۔ بس زبانی دعوے کرتے ہیں سب، جب خدمت کا وقت آتا ہے تو بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ بیٹھو۔ اس نے پہلی مرتبہ مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بولا، میں نے سنا ہے تم کاروباری آدمی ہو اور بڑا کاروبار ہے تمہارا۔ جی حضور، بڑا تو خیر نہیں، بس دال روٹی کا سہارا ہو جاتا ہے۔ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، پھر بھی حضور کی خدمت تو کر ہی سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، پھر مطلب کی بات پر آ گیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ چھوٹے اسٹاف کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ میری تو خیر کوئی بات نہیں، اگر ان لوگوں کو علم میں کوئی بات آ جائے تو بس پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پھر ان کا بھی کیا قصور؟ تنخواہیں کم ہیں، کریں تو کیا کریں؟ بیوی بچوں کا بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں بھی اسی وجہ سے کچھ زیادہ سختی نہیں کرتا ان پر۔ اب تمہارے ہی معاملے میں انہیں میں نے بہت سمجھایا، خاک ڈالو، مگر میرے منہ پر تو کچھ نہیں بولے، پیچھے ٹر ٹر کرنے لگے۔ معاملہ بھی قتل کا تھا۔ کیا کہتا میں؟ بہرحال انہیں تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، سمجھ رہے ہو نا تم؟ جی ہاں جناب، بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میں نے فرما برداری کا ثبوت دیا۔ پھر اس نے منہ پھاڑ کر 10,000 تو کم از کم دے ہی دو، مگر بعد میں 5,000 پر بھی راضی ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ نچلے اسٹاف کو اسی میں اس سے برائے نام ہی حصہ ملے گا اور ساری رقم وہی ہضم کر جائے گا، مگر اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے میرے ساتھ سادہ لباس والے ایک شخص کو بھیج دیا۔ میں اس شخص کو اپنے ہمراہ کوٹھی لے آیا اور 5,000 روپے ایک تھیلے میں رکھ کر اس کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد میں ناشتہ کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ میرے ملازم ارشاد علی نے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ آ جاؤ، میں نے کہا۔
ڈاکٹر انوار الحق صاحب نے کسی ڈاکٹر کو بھیجا ہے اور ان کے ساتھ 2 نرسیں بھی ہیں۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے جناب، ارشاد علی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ میں باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ ارشاد علی واپس چلا گیا۔ گردن کی تکلیف بدستور تھی۔ یہ میرا ہی حوصلہ تھا کہ میں اب تک اسے برداشت کر رہا تھا۔ اس تکلیف سے بچنے کی صرف ایک یہی صورت تھی کہ دواؤں کے ذریعے ہر وقت زخمی حصے کو سن رکھا جائے۔ میں نے اسی لیے ڈاکٹروں اور نرسوں کا بندوبست کیا تھا تاکہ جس وقت بھی تکلیف بڑھے یا کوئی اور صورتحال درپیش ہو تو اسے سنبھال سکیں۔ کچھ دیر بعد ہی میں اپنی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر انوار الحق نے شاید ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں سرمایہ دار آدمی ہوں، اور غالباً میرے رکھ رکھاؤ سے انہیں خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو وہ لوگ شاید یہی سوچ کر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ عام لوگوں کی نظر میں بڑائی کا پیمانہ دولت ہی ہوتی ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو وہ اتنا ہی بڑا آدمی ہے، اور بڑے آدمی کا احترام سبھی کرتے ہیں۔ تشریف رکھیے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے ان سب پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور ایک دم چونک اٹھا۔ میری نظریں ایک چہرے سے الجھ کر رہ گئیں۔ یہ انہی دونوں نرسوں میں سے ایک نرس کا چہرہ تھا۔ اس قدر مشابہت میں حیران رہ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ماپارا میرے سامنے صوفے پر بیٹھی ہو۔ جناب ڈاکٹر انوار الحق نے یہ خط آپ کے لیے دیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے ایک ہاتھ میری طرف بڑھا جس میں لفافہ تھا۔ میں نے اس سے لفافہ لیا اور پھر ان لوگوں کے مقابل پڑھنے لگا۔ میری حالت اس وقت بڑی عجیب سی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ ایسا تو صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں نہیں۔ لاکھ کوشش کر رہا تھا کہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کروں، مگر بار بار میری نگاہیں اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ یوں بھی کسی لڑکی یا عورت کو اس طرح براہ راست دیکھنا بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ میں نے اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈاکٹر انوار الحق کا لفافہ کھول لیا۔ اس میں رکھے ہوئے پرچے کو نکال کر پڑھنے لگا۔ اس میں وہی لکھا تھا جو مجھے توقع تھی۔ اس نے اپنے خط میں نوجوان ڈاکٹر کا تعارف کرایا تھا جس کا نام امتیاز احمد تھا۔ حال ہی میں اس نوجوان نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی تھی اور اب اپنا کوئی پرائیویٹ کلینک کھولنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر انوار الحق کے ایما پر کچھ عرصے کے لیے میری ملازمت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر انوار الحق نے اسے میرے کیس کی ہسٹری بھی فراہم کر دی تھی۔ نوجوان ڈاکٹر امتیاز کے لیے اس نے ایک مخصوص معاوضے کی بھی سفارش کی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے ماہانہ جو معاوضہ دینا تھا وہ بھی لکھا تھا۔ ڈاکٹر اور نرس اور معاوضہ اس نے لکھ دیا تھا، اور مجھے ایسے آدمیوں کے لیے ادا کرنا تھا کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے خط پڑھ کر قریبی تپائی پر رکھ دیا اور دانستہ اس نرس سے نظریں بچاتے ہوئے ڈاکٹر کو مخاطب کیا جو ماپارا کی ہم شکل تھی۔ میں نے کہا، آپ لوگ اپنا سامان لے کر نہیں آئے؟ ہم نے سوچا پہلے آپ سے ملاقات کر لیں، اس کے بعد۔ نوجوان ڈاکٹر نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا اس ادھورے جملے کا مقصد کیا ہے۔ سیدھی سی بات تھی، اگر مجھے معاوضہ منظور ہو تو وہ میری کوٹھی میں منتقل ہو جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر نوجوان ڈاکٹر کی طرف دیکھا، پھر بولا، اب تو ملاقات ہو گئی نا؟ جی ہاں۔ وہ بھی مسکرایا۔ تو پھر جتنی جلدی ممکن ہو آپ لوگ یہاں سامان لے کر آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے میری نگاہیں ایک بار پھر اس حسین چہرے سے الجھ گئیں۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ بھی مجھے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید نوجوان ڈاکٹر نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ میں نے آپ سے ان دونوں کا تعارف تو کرایا نہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ ان کا نام بیلا ہے اور یہ چمبیلی ہیں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، جی نہیں۔ وہ خود بول اٹھی، میرا نام ماپارا ہے۔ میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ اس کی آواز بھی 100% ماپارا سے ملتی جلتی تھی اور نام بھی وہی تھا،
ماہ پارا، میں نے زیر لب کہا۔ یہ دونوں ہی تربیت یافتہ ہیں۔ مجھے ڈاکٹر امتیاز کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچھا، اب ہمیں اجازت دیں، ہم جلد لوٹ آئیں گے۔ پھر وہ لوگ چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ میرا ذہن اس وقت الجھا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہیں یہ ماہپارا کا دوسرا حربہ تو نہیں، کہیں اس نے مجھے شکست دینے کے لیے نرس کا روپ تو اختیار نہیں کر لیا۔ مگر یہ کس طرح ہو سکتا تھا؟ کیا روح کی کوئی مادی جسم بھی اپنا سکتی ہے؟ عمل کے دوران میں مجھے پوری طرح چاقو چوبند رہنا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں دن کے وقت اپنی نیند پوری کر لوں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے زیادہ دیر سونے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اس لیے میری آنکھوں میں نیند کروٹیں لے رہی تھی۔ اس کے باوجود میری آنکھ نہ لگ سکی۔ میں سوالوں کے گرداب میں ڈوبتا اور ابھر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں خود بیدار ہوا۔ ابھی ظہر کا وقت نہیں نکلا تھا، اس لیے میں نے وضو کر کے پہلے ظہر کی نماز پڑھی، پھر ارشاد علی کو بلایا۔ وہ لوگ آ گئے ہیں؟ ارشاد علی سے دریافت کیا۔ جی ہاں جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے انہیں ان کے کمروں میں ٹھہرا دیا ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی وہ کھا چکے ہیں۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ ہاں، لے آؤ۔ ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں کہ آپ جاگے یا نہیں، اس نے جاتے جاتے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، کھانا کھا کر میں انہیں خود یہاں بلواؤں گا۔ ارشاد علی چلا گیا۔ میرا ذہن ایک بار پھر انہی سوالوں میں الجھنے لگا جو سونے سے قبل مجھے پریشان کیے ہوئے تھے۔ عمل کی ایک کڑی شرط یہ بھی تھی کہ میں لڑکیوں سے دور رہوں۔ عمل کے دوران مجھے اپنا زیادہ تر وقت عبادت اور مطالعے میں گزارنا تھا، مگر وہ لڑکی میرے لیے خواہ مخواہ ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ اگر یہ کوئی فریب بھی نہیں تھا تو پھر بھی میرے لیے سخت آزمائش تھی۔ وہ لڑکی ایک ایسی ہستی کی ہم شکل تھی جسے میں حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اپنی تمام تر پراسرار قوتوں کے باوجود میں اسے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکا تھا۔ اس نے اپنی انا کی خاطر موت کو گلے لگا لیا تھا اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ اس سخت آزمائش سے بچنے کی ایک اور صورت بھی تھی۔ میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، کیوں نہ میں اسے اپنی ملازمت سے الگ کر دوں؟ اس کی جگہ دوسری نرس کا بندوبست کیا جا سکتا تھا۔ میں اس سلسلے میں ڈاکٹر امتیاز سے بات کر سکتا ہوں، مگر میں ڈاکٹر کو اس کی کیا وجہ بتاؤں گا؟ ابھی میرے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ ارشاد علی کھانا لے کر آ گیا۔ کھانے سے پہلے میں نے کئی طرح کی گولیاں زہر مار کی، پھر کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میں سوچ رہا تھا، رات کا بڑا حصہ کیونکہ عمل کے لیے مخصوص ہے، اس لیے ایک نرس سے بھی تو کام چل سکتا ہے۔ میں نے سوچا، بس یہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر امتیاز سے کہہ دوں گا کہ 2 نرسوں کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ اپنے طور پر ماپارا کو جواب دے دے۔ یہ سوچ کر میرے ذہن کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ کھانے سے فراغت پاتے ہی میں نے فوراً ڈاکٹر امتیاز کو بلایا تاکہ اس سے ماپارا کے سلسلے میں بات کر سکوں۔ پھر جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر امتیاز میرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی جو کچھ سامان اٹھائے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی بیگ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی گردن کے زخم کی ڈریسنگ صبح شام ہونی چاہیے، ڈاکٹر امتیاز نے آتے ہی کہا۔ میں اس لیے کئی بار آپ کے ملازم سے پوچھ چکا تھا کہ آپ جاگے ہیں یا نہیں، اب کیا حال ہے؟ اس کے سوال پر میں چونک اٹھا، کیونکہ میری نظریں تو اس غارت گرہوش کی نظروں سے الجھی ہوئی تھیں۔ میں نے چونک کر کہا، ٹھیک نہیں، خاصی تکلیف ہے۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور ڈاکٹر امتیاز میری گردن کے گرد لپٹی ہوئی پٹیاں کھولنے لگا۔ نرس ماپارا اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اس کی موجودگی میں کس طرح بات ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ بھی لے آئے گا۔ پٹیاں کھلتے ہی تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ میں کوشش کے باوجود اپنی کراہیں نہ روک سکا۔ زخم کھلا تو ڈاکٹر امتیاز کا منہ حیرت زدہ آواز نکلی۔ میں نے اپنی گردن پر چپچپاہٹ سی محسوس کی۔
جو یقیناً خون رسنے کے سبب تھی۔ ڈاکٹر امتیاز کو شاید یہ توقع نہ ہوگی کہ وہ زخم اس نوعیت کا ہے اور اتنا خطرناک ہوگا۔ آپ واقعی بہت قوت ارادی کے مالک ہیں، اس نے کہا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اس وقت اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی ہوتی۔ میں تو سمجھا تھا کہ معمولی زخم ہوگا، دوا کا اثر بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود آپ… حیرت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھکا اور اپنے بیگ سے ایک بوتل نکالی جس کے منہ پر اسپرے لگا ہوا تھا۔ اس نے میری گردن کے چاروں طرف دوا کا اسپرے کیا۔ دوا کی پہلی پھوار پڑتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میرے زخم میں ٹھنڈک اترنے لگی۔ یہ بہت مؤثر دوا ہے اور بہتے ہوئے خون کو فوراً بند کر دیتی ہے، وہ بولا اور ماہپارہ کو مخاطب کر کے بیگ سے دوسری دواؤں کو نکالنے کے لیے کہنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس نے میرے زخم کی ڈریسنگ کر دی۔ ماہپارہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ ڈریسنگ ہوتے ہوتے میری تکلیف جیسے ختم ہو گئی۔ اب رات 8 بجے تک کے لیے دوبارہ ڈریسنگ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر امتیاز نے طویل سانس لیتے ہوئے بتایا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، میں نے جواب دیا۔ اب ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے جانے کی اجازت چاہی۔ آپ سے کچھ بات کرنا ہے، میں نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ فرمائیے، وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ماہپارہ اس وقت دوائیں اور ڈریسنگ کا دوسرا سامان ڈاکٹر کے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ ابھی عرض کر دوں گا، پہلے… میں نے ماہپارہ کی طرف دیکھتے ہوئے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اچھا، اس نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت ماہپارہ نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا اور میں خود کو چوٹ سا محسوس کرنے لگا۔ ماہپارہ کی اس ایک نظر میں جانے کیا تھا کہ میرا ارادہ متزلزل ہونے لگا۔ میں نے اس کی طرف سے نگاہ پھیر لی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیے۔